جی مدثر، کیا سوال ہے آپ کا؟ یہی کہ معراج کا کیا واقعہ ہے اصل؟ یعنی معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ جی بالکل، یہی بول رہے نا، کیونکہ اب یہ بات کے بعد تو یہی سوال پیدا ہوں گے ہی ہوں گا، بے شک ہے نا؟ جی اگر مثال کے طور پہ میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کو پوری باڈی کے ساتھ آسمانوں پہ بلانا چاہ رہے ہیں، جنت لے جانا چاہ رہے ہیں، دوزخ لے جانا چاہ رہے ہیں، دکھانا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ بیٹا ایک منٹ، ہاں تھوڑا ریکارڈنگ کر رہا ہوں. ہاں، اگر دکھانا چاہ رہے ہیں تو میرے کو کوئی پرابلم ہے نہیں ہے نا؟ میرے کو کیا کرنا ہے؟ اچھا، اللہ کو کوئی پرابلم ہے؟ نہیں بلا سکتا انہیں اپنے نبی کو؟ بلا سکتا نا انہیں. ٹھیک ہے، آپ بلا لیے ہوں گے، آپ جسم سے بلائے ہوں گے، آپ روح سے بلائے ہوں گے، کچھ بھی کرے ہوں گے. واپس آنے کے بعد کیا لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن میں کچھ تو لکھا ہوا ہونا، یہ آؤ مرحبا نبی، اب آپ میرے پاس آ چکے ہیں، اب میں آپ کو یہ آیتیں ڈائریکٹ دے رہا ہوں، جبرائیل کو نہیں بھیج رہا ہوں. ایسا ہونا چاہیے نا؟ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مان لو، پھر بھی مان کے چلو آپ. تو آپ جا کے کیا کر کے آئے؟ جنت دیکھ کے آئے، دوزخ دیکھ کے آئے، وہاں کی کچھ رپورٹ لے کے آئے. تو وہ رپورٹ نبی کے ذریعے سے ہی معلوم ہونا تھا میرے کو، تو ابو بکر لکھ دینا تھا فوراً. ارے نہیں، میں یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے. عثمان غنی لکھنا تھا، عمر فاروق لکھنا تھا، کوئی بھی لکھنا تھا، علی لکھنا تھا. اچھا، خواب میں دکھائے، جبکہ وہ بنی اسرائیل جب آپ پڑھیں گے تو بنی اسرائیل میں ہی ہے نا اسرا کا کیا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، 17 نمبر کی صورت ہے. دنیا کا کوئی بھی مفسر انکلوڈنگ غامدی صاحب، انکلوڈنگ مولانا مودودی، اسرار احمد، یہاں سے لیتے 17 نمبر کی صورت. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو سیر پہ لے کے گیا راتوں رات، عبدہ اپنے ایک بندے کو، لیلاً راتوں رات، من المسجد الحرام، مسجد الحرام کیا ہے؟ مکہ، مکہ الى المسجد الاقصی. مسجد الاقصی کیا ہے؟ بیت المقدس، فلسطین. مکے سے لے کے گیا، بات شروع، سورہ شروع یہاں سے ہو رہا ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے ایک بندے کو. کون آ کے سنا رہے ہیں بات؟ جبرائیل. کس کو سنا رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کو سنا رہے ہیں. محمد رسول اللہ کو سنا رہے ہیں تو یہ بولنا نا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو کسی اور تھرڈ پرسن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ابھی وہ تھرڈ پرسن سامنے آنے والا ہے. پوری قرآن میں اس کے علاوہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر یہ سفر کا ذکر ہو. یہاں سے یہاں لے گیا، اوپر لے جانے کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے. پھر وہاں سے مسجد اقصی سے پورے انبیاء کو بلا کے نماز پڑھائے، اور ایسا ہوا ویسا ہوا، سب حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. اوکے، ہم سب ماننے کے لیے تیار ہے. اگر قرآن اس کے خلاف رہی تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ قرآن کو لیں گے یا روایت کو لیں گے؟ قرآن کو لیں گے. آپ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں قرآن کا منکر ہوں، بلکہ حدیث لیتے سمجھ میں آتا آپ منکر ہیں. یہاں ماموں بیٹھے ہوئے، یہاں چچا بیٹھے ہوئے، اب دونوں میں سے تم کسی ایک کو، جس کو مانتے ہو اس کو لے لو میاں بولے تو آپ چچا کو چھوڑ کے ماموں کو لے لے تو آپ چچا کا انکار کرے. 4 عورتیں بیٹھے ہوئے، اس میں بھابھی کون سے ہے بولے تو ایک عورت کو بتاتا ہوں میں، باقی کے 3 کا انکار کرا میں انڈائریکٹلی. آپ حدیث کو لیتے قرآن کے منکر ہو گئے نا. آپ قرآن کو پکڑ لیے تو حدیث کے منکر ہو گئے. اچھا، دونوں میں سیم باتیں لکھی ہوئی ہے تو آپ قرآن کو بھی ماننے والے، حدیث کو بھی ماننے والے، کیونکہ رسول اللہ غلط تو بول ہی نہیں سکتے. آپ رسول پہ الزام لگا دے رہے رسول کا نام لے کے. تو قرآن ایک الگ چیز پیش کر رہا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ہم نے وہاں کے ماحول کو بہت برکت عطا کی، لنریہ، تاکہ اسے دکھا دے. کس کو بول رہے ہیں یہ بات؟ نبی کو سنا رہے، اس کو دکھا دیا. بلکہ عربی آتی نہیں آتی؟ تھوڑی نہیں آتی تو سجدہ کرو، غسل کر کے سجدہ کرو، یا اللہ ہم اس کچرے میں پڑے ہوئے ہیں، اس جہالت، اس پاگل پن میں پڑے ہوئے ہیں میرے مالک. آخر ہم کیا کرنا، ہم عربی سیکھ کے، میں ایک نیا مسلمان ہوں، عربی سیکھ کے قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں. میرا رب میرے ساتھ ہے، روز پوچھ رہا ہے میرے سے مانگو، میرے سے مانگو، میرے سے کیا مانگوں؟
جا کے کوتمیر پودینہ لے کے آؤ بولوں, گرم مسالہ لے کے آؤ بولوں, دہی لے کے آؤ بولوں, بازو کی ہوٹل سے چائے لاؤ بولوں اللہ کو, یا میرے کو لوز موشن لگے ہوئے کم کر دو, پیٹ میں درد ہو رہا ہے کم کر دو, بچے نہیں ہو رہے بچے پیدا کر دو. وہ پلاننگ میں ہے بھائی, وہ سب لکھا ہوا ہے. میرے سے مانگنا ہے تو تم استغفار کرو یا ہدایت مانگو, بس پورے پیکیجز میں آ گیا وہ. چلیے, انہو هو السمیع البصیر, وہی سب کچھ سنتا ہے, وہی سب کچھ دیکھتا ہے. چلیے اب آپ ذرا دوسری آیت آپ پڑھ کے بولیے میرے کو. وہ آتینا موسیٰ الکتابہ ہو گیا. سورہ کون سا ہے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کس کو بولتے ہیں؟ اسرائیل. اسرائیل کس کی قوم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی. بھائی موسیٰ کا قصہ یاد دلاؤ, بنی اسرائیل سے موسیٰ نے کہا تھا ایسا ایسا. پورا ٹوٹل پورے کا پورا سورہ موسیٰ کا ہے, بنی اسرائیل کا ہے. آپ زبردستی محمد الرسول اللہ کو پہلی آیت میں کاٹ کے وہاں سے لے کے جا کے رہے یار, خیانت کی حد ہوتی. یہ مولوی ہے, مولانا ہے, مفسرین ہے, کیا ہے, ان کی عقلوں پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں کیا ہے؟ یا یہ بولیں گے آپ مجیب صاحب اب آپ کو عقل آ گئی, اچھا ٹھیک ہے میری عقل آپ کی عقل کچرے کے ڈبے میں ڈالو. ایک سجدہ کر کے اللہ سے پوچھنے میں کیا پرابلم ہے یار؟ یا تو تمہارا ایمان اللہ پہ نہیں ہے یا تو پھر اللہ ہی نہیں ہے, اگر آپ کا ذہن نہیں کھول رہا تو. اب اس کی حکمت میں پوچھوں گا نا. اسی کی آیت نمبر 60 دیکھو آپ, سورہ بنی اسرائیل کی. اذا قلنا لکا, اب لکا کون ہے؟ کاف آ گیا. اب ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہے. ذرا پورا رکو پڑھو آپ, ایسی کلیئر ہو جاتی بات. پوچھو میں, جب ہم نے آپ سے کہا تھا یاد کرو اے محمد, اردو ترجمہ بھی دیکھ لو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت, ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے, کافروں کو, اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تم کو دکھایا ہے, رویا. وما جعلنا رویا, رویا کس کو بولتے ہیں؟ خواب کو بولتے. یہی رویا کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کیا خواب دکھائے؟ بیٹے کو ذبح کر رہے, کلیئر الفاظ ہے. یوسف علیہ السلام کو کیا خواب دکھائے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب لکھے ہوئے نہیں ہیں روایتوں میں؟ ہر جگہ رویا کا لفظ ہے. اچھا ڈائریکٹ آنکھوں سے دیکھنے کو کیا بولتے ہیں؟ شہادہ. میں عینی شاہد, آئی وٹنس. شہادہ کا لفظ کہاں استعمال کر رہے ہیں اپن روز؟ سورہ اعراف 172, اشہدہم علی انفسہم قالوا بلا وہ شہیدنا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بھائی, حالانکہ پیدا نہیں ہوئے. دکھایا نہیں دکھایا آنکھوں سے. تو آنکھوں سے دکھائیں گا, تصور کی آنکھوں, اوریجنل آنکھوں. پرابلم کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ناراض کیوں ہو رہے لوگ؟ ارے انہیں کچھ بھی کر کے دکھایا ہوں گا اپنے نبی کو, لیکن جہاں پر وہ ڈائریکٹ مخاطب ہو رہا ہے اپنے نبی سے, وہ بات کرتے. وہ تو سورہ نجم میں بھی بتا دیا, میں سدرۃ المنتہا کے اوپر جبرائیل کو ڈائریکٹ دکھایا نبی کو بول کے. تو اس کا مطلب لے کے گئے. آپ وہ واقعے کو یہ واقعے کے ساتھ کیوں ملا رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ تو پھر اچانک گئے کیسا؟ لہٰذا وہ اسٹوری کو یہ اسٹوری میں ملائیں گے اپن. بلکہ یہودیاں ماسٹر مائنڈ بیٹھ کے بنا کے بولے محمد تو رہے نہیں, نہ آپ پوچھ تو سکتے نہیں, ان کو اللہ سے کٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے, روایتوں میں ڈالو. موسیٰ کے قصے کو لا کے اتنے بڑے بڑے مفسرین, میرے کو ان کی عقلوں کے اوپر حیرت ہونے لگی, یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے, ان کی یہ غلطیوں کو معاف کر دے. پوری امت نکل گئی, پوری امت. آج بھی اگر کسی کو تھوڑی سمجھ ہے, تھوڑی عقل ہے, تھوڑا سا ایمان ہے, 1% اگر اللہ پہ ایمان ہے, تو اللہ کے واسطے سجدہ کریے, اللہ کے آگے جھک جائیے, اللہ سے بولی یا اللہ میں ساری باتوں کو جھٹلا دیا ہوں. آج میں تیرے سے پوچھ رہا ہوں, اسرا بعبدہ لیلاً کا اصل مطلب آپ کس سے کیا بات کر رہے تھے اس وقت؟ ہر مفسر اپنی اپنی بات لکھ رہا ہے. اس میں تو ساری کی ساری امت متفق ہے, پھر شیعہ سنی سب متفق ہے, لیکن لوگوں کی عقلوں میں بات نہیں آ رہی کہ بات پوری صورتیں نکالو آپ. 114 اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا دیکھو, غور کر کے. اچانک کوئی بات شروع کر رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین, کسی سے مخاطبت نہیں ہے. یا بات کو شروع کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو, یا بات کو شروع کر رہے ہیں یا ایھا الکافرون, قل یا ایھا الکافرون.
قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، کسی سے مخاطبت ہے، قل آپ کہہ دیجئے. اچانک یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے ایک بندے کو من المسجد الحرامی الی مسجد الاقصی. اس کے فوری بعد آپ یہ کیسا بولتے؟ پھر ہم نے موسیٰ کو جو ہے، ہم نے اس سے پہلے مولانا مودودی اس سے پہلے کا ورڈ یوز کر لیا یہاں، اس سے پہلے کا کوئی لفظ عربی میں نہیں ہے. وہ آتینا موسیٰ الکتابہ، مکہ سے موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ابراہیم کے بعد کے ہیں، کبھی تو گئے ہوں گے نا مکہ کو حج کرنے. حج کس سے شروع ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام سے. حالانکہ حج کیا ہے بیسیکلی؟ اس سے پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ حج سے پہلے اصل حج کیا ہے؟ اصل حج کیا ہے؟ خالی مکے کو جا کے چکر لگانا حج ہے؟ قربانی ہے. قربانی کا پہلا ذکر کہاں پر ہے؟ آدم کے بیٹوں نے قربانی دی. حجت پوری وہاں ہوتی، اس کو حج بولتے تھے ان لوگ. اب پورا ایک رسمی طور پہ ایک گھر بنا کے کانسنٹریشن، آپ اصل قربانی کو بھول گئے، زمزم کو بھول گئے، شروع ہو گئے چکر لگانا، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا کتاب دے کے، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی اور کو وکیل، یہاں وکیل کا ذکر ہے، وکیل نہ بنانا، من دونی وکیلا. وکیل بنانا کس کو بولتے؟ میرے کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وکیل صاحب میرے کو قانون نہیں معلوم، میرے خلاف یہ شخص یہ حرکت کر رہا ہے، ذرا آپ میری وکالت کریے. اور وکالت اب آپ بخاری مسلم کو وکیل بنا لیے نا. میرے کو بخاری مسلم سے چڑ نہیں ہے، وہ لوگ ایک ہسٹری رائٹر ہیں، ان کا نام لے کے کتنے لوگ دھوکہ دیے. اچھا، دھوکہ دینے کا ریزن کیا تھا؟ ان کو اپنی دکان چلانا تھا، ان کو محمد رسول اللہ کی دعوت کے خلاف کوئی کارروائی کرنا تھا. اس میں کون کون ہے، میرے کو کیا کرنا ہے، میں اس کے پیچھے اپنا وقت کیوں خراب کروں؟ اب آپ ایک عالم سے پوچھتے یہ فاتحہ کا سسٹم کب سے شروع ہوا؟ تو انہوں نکال کے بولتے 570 سال پہلے وہ فلاں فلاں شخص نے پہلی مرتبہ ایران میں، عراق میں، فلاں جگہ پہ یہ بدعت شروع کی تھی. آپ اپنا بھی ٹائم خراب کر دی. ارے بھائی، آپ کو کیا کرنا ہے، وہ کہیں سے بھی شروع ہوئی ہوں گی. آپ کو معلوم ہو گیا یہ چیز غلط ہے، اس سبجیکٹ پہ بات کرو. یہ کیوں غلط ہے کہ آپ مرنے کے بعد کسی کو اکاؤنٹ میں پیسے بھیج سکتے؟ کیا بھیجے بھی تو نہیں، لے کے کریں گا کیا؟ وہاں کچھ چیزاں بک رہے ہیں کیا جہنم میں؟ یا جیل کے باہر ڈرگز ملتے، کینٹین میں جا کے چائے وائے پی سکتے، وہاں کیا کریں گا بیچارہ عالم برزخ میں؟ جو برا ہے، بدکار ہے، اس کے سامنے جہنم پیش کر رہے ہو، روز بول رہے ہیں فرعون کے سامنے. جو جنتی ہے وہ بول رہے ہیں تم لوگ جو بیچارہ قتل ہو گیا میری راہ میں، مر گیا، نہ کو بولو کھانا کھلا رہا ہوں میں اس کو جنت کا کھانا کیا ہے؟ نعمتیں ہیں. وہاں کون سا بھوک لگنے والی ہے، وہاں کون سا موشن آنے والا ہے؟ مگر آپ ایک ضد لے کے بیٹھ جائیں گے، نہیں ہمارے بڑے غلط کیسا ہوتے، بخاری مسلم غلط کیسا ہوتے، ہمارے عالم صاحب غلط کیسا ہوتے. جاؤ پھر وہیں کچرے میں سے اٹھا کے کھاؤ. تم تو انسان ہو نہیں، تم کو تو عقل ہے نہیں. جیسا کتا، کم سے کم کتا بھی جو ہے پیشاب کرنے سے پہلے سونگھ کے دیکھتا جھاڑ کو، کھمبے کو، کوئی میرا بھائی پہلے یہاں فارغ ہو کے گیا کیا. تم کو تو اتنی بھی شرم نہیں ہے. ایک فیمیل اینیمل جب تک پریگننٹ رہتی دوسرے میل کو قریب آنے نہیں دیتی، معلوم ہے آپ کو؟ یہ بلٹ ان ڈال کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں. اور تم بے حیا ایسے بے غیرت ہو کہ ایک عورت پریگننٹ ہے، ایک عورت کسی کے رشتہ میں ہے، تم اس کے ساتھ رشتہ بنا رہے ہیں اپنا. اسفل سافلی نہیں ہے، یہ اذل من الانعام نہیں ہے، جانوروں سے گرے ہوئے. ہاں، بات کچھ کلیئر ہوئی؟ کیا مطلب کنکلوژن کیا نکلا؟ اہم ہے کہ قرآن کا جو الفاظ ہے وہ ہے نہیں، معراج پہ بات ہوئی تھی ابھی. ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جسمانی طور پہ اللہ تعالیٰ بلائے تو آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق نہیں. تو یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی رہنا نہیں رہنا، میں کیسا یقین کروں آپ کی بات پہ؟ نبی کی توہین ہونا یا نبی کی شان میں کوئی تعریف کرنے سے ہٹ گئے اپن ریالٹی معلوم کر رہے ہیں. اتنا بڑا ایونٹ رسول کو آپ اوپر بلا رہے ہیں تو جسمانی طور پہ بلائے یا بلا کے دکھا دیے، جیسا ابراہیم کو دکھائے خواب وہ بتائے. اچھا، پریکٹیکل مثال دینا تھا ابراہیم کو، وہ نہیں دیے. 4 پرندے لو کاٹو، کیا ضرورت تھی؟
ابراہیم کو بھروسہ نہیں تھا مرنے کے بعد زندہ کیسا کرتے بول کے پوچھ رہے ہیں آپ قرآن میں، ابراہیم کیا تمہارے کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ تو یا اللہ میں علم الیقین پیدا کرنا چاہتا ہوں، عین الیقین. یہ جو دو آیتیں ہیں اس کا کیا ہے؟ کون سی؟ جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے بولے ڈائریکٹ، کیا ہے؟ ڈائریکٹ ملے گا معراج میں سورہ بقرہ کی آیت ہے وہ، آمن رسول جو ہے آمن الرسول سے. تو یہ کون بول رہے ہیں؟ ڈائریکٹ ملی بول رہے ہیں معراج پہ معراج میں. دیے ہوں گے 285 نا. آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول خود ایمان لا رہا ہے جو اس کے رب نے اس کے اوپر نازل کیا. یہی ہے نا، آمنا مان لیا، الرسول بما جو کچھ انزلہ نازل کیا، الیہ اس کے اوپر، من ربہ رب کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور باقی کے دوسرے لوگاں بھی مان لیے. یہ معراج پہ بلا کہ یہ باتیں بولتے ہیں آپ کی مخاطبت کس سے ہے؟ سامنے پبلک کھڑی ہوئی ہے، ادھر رسول کھڑا ہوا ہے، ادھر صحابیاں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر منافقین ہیں، یہود و نصارہ کھڑے ہوئے ہیں، مدینے کی صورت ہے نا، تو وہاں یہ بولیں گے نہیں دیکھو ہمارا رسول خود اس بات کے اوپر ایمان لے کے آیا جو نازل ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ایمان لانے والے باقی کے مومنین کلنا آمنا باللہ، سب کے سب اللہ پہ ایمان لائے، وہ ملائکتی اور اس کے فرشتوں پہ بھی ایمان لائے. تم لوگ فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیے، وہ کتب ہی ہے، تمام کتابوں کو. ہم تو تمہاری تمام کتابیں ماننے کے لیے تیار ہیں، تم نہیں مان رہے. وہ رسول ہی اور تمام رسولوں کو مان رہے ہیں، ہم عیسیٰ کو بھی مانتے، تم محمد کو کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ یہ مخاطبت یہود و نصارہ سے نہیں ہو رہی. یہ بات بیٹا نکو پلیز، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلا کے بولیں گے. کنٹینٹ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مخاطبت کس سے ہے؟ رسولی، لا نفرق بین احد من رسلی. یہ لوگ کبھی کسی رسول میں رسالت میں فرق نہیں کرتے، یعنی آدم علیہ السلام سے محمد تک پوری کی پوری رسالت سیم ہے، کبھی اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، سیم احکام ہے. بین احد من رسلی وقالو اور کہتے ہیں سمعنا ہم نے آپ کی بات سن لی، واطعنا ہم فرما برداری بھی کر رہے ہیں، غفرانک معاف کر دے غلطیوں سے، انکا غفرانک ربنا اے ہمارے رب، وہ الیک المصیر پلٹ کے تو تیرے پاس ہی آنا ہے. تو یہ بات ہے جناب. ہاں یہ بھی معراج کا قصہ بول کے بتا دیے. 5 نمازاں ملے، پھر 50 ملے، جا کے کم کراؤ. مچھی بازار ہے، بچہ جا کے ٹماٹے لایا تو ارے وہ خواجہ بھائی کے پاس سے لانا تھا، 40 روپے سے دیا انہیں، گھر پہ لا کے 30 روپے سے دے کے جا رہا ہے، جاؤ جا کے کم کرا کے آؤ. مذاق اڑا رہے رسول کا، اللہ کا، فرشتوں کا. کیا ہے بھائی یہ؟ پھر نمازاں محمد الرسول کو ملے گئے تھے، ابھی بول رہے نماز پر، جب سے دین شروع سے نماز کیا ہے؟ یہ سب باتیں حدیث میں ہیں لکھے ہوئے ہیں نا. ارے رسول اللہ کو غسل کرا دے رہے ایک برتن میں اماں عائشہ کے ساتھ، حیض میں جمع کروا دے رہے، 6 سال کی بچی سے شادی کرا دے رہے امام بخاری. اب انہوں کر رہے کہ بعد والے لکھے کی کیا کیا نہیں کرا رہے. بے بیوی کو بول رہے کوئی نوجوان کو دیکھ کے تمہارے کو بے چینی ہوئی تو اس کو دودھ پلا دو گے. مسلم شریف کی روایت، آتھنٹک حدیث، صحیح ہے. ان میں سعودی عرب سے چھپری، دارالسلام سے. ٹائپ کیجئے ایڈلٹ بریسٹ فیڈنگ ان حدیث بول کے ٹائپ کریے، مسلم شریف کی 1204 کچھ نمبر ہے، بہرحال یاد نہیں ہے. پھر اماں عائشہ جا کے اپنی بڑی بہن کو بول رہے ہیں، بڑی بہن کے بچیوں کو بھی سنا رہے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کے جواب دیے گئے تھے تمہاری بے چینی ختم ہو جائیں گی. واٹ ڈو یو مین؟ یہ بے حیائی کی باتیں کرنے سے آج بچے ایتھسٹ ہو رہے ہیں. تم پوری قرآن کو سن لیے زندگی میں، خالی سن لیے تو میں سمجھتا ہوں تم انسان بن جاتے. سن لیے تو خالی لکھنا پڑھنا سمجھنا غور کرنا، عربی پڑھنا، اس کے اندر کے میننگ نکالنا، اور یہ لیول کو پہنچنا. بڑے بڑے مفسرین کو بازو رکھ دو، ہوں گے بھائی، آپ ہوں گے، بہت بڑے مفسر ہوں گے. 1 کے بعد 2 آتا، 2 کے بعد 3 آتا، 4 5 6 7 8 9، بس اس سے ہٹ کے ہمارے پاس اور کچھ نہیں چاہیے. اب جبرائیل بھی پھر آ کے تشریف لا کے بولیں گے نہیں مجھے میاں 7 کے بعد 6 آتا، بولے تو میں معافی چاہتا ہوں، کنفرم کر کے آئیے، یا پھر آپ جبرائیل نہیں ہیں بولوں گا میں. اس سے بڑی لاجک اور کیا ہونا بھائی؟ آپ جو بولیں گے ہم مان لیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ خود اپنے مومنین کی تعریف کر کے بول رہا ہے لم یخر علیہا صم و عمیان.